بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے ہیں، اور وہی 4 کام اس ملک میں آپ کو اور مجھ کو پوری ملت اسلامیہ کو انجام دینا ہے۔ اگر یہ 4 کام ہم کریں گے تو ہم اس زمین میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کل قیامت میں روز حشر میں جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی رحمت کا سایہ ہم پر ڈھانپ لے گا اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، اس ملک میں مسلمان وطن عزیز میں اپنے قول اور اپنے عمل کے ساتھ اسلام کی شہادت دیں، گواہی دیں، یعنی دعوت اسلامی کا کام کریں، برادران وطن سے گہرے روابط بنائیں، یہ جو مسلمان اور ہندوؤں میں دوریوں کو کم کریں اور ان کو دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں کار دعوت۔ کار نبوت کا پہلا کام دعوت کا کام ہے۔ پھر دوسرا کام، یہ جو اس ملک کے اندر میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یہ اس عظیم کام سے بڑی حد تک غفلت کا شکار ہیں، تو پوری ملت اسلامیہ کے بڑے طبقے کو، مرد و خواتین کو اس دعوتی کام کے لیے تیار کرنا، اور مسلمانوں کے اندر میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنا، اچھائیوں کا فروغ دینا، اور معاشرے کی مسلمانوں کی ایسی اصلاح کرنا کہ ہمارا معاشرہ، ہماری مسجد، ہمارے مدرسے، ہمارے محلے صحیح معنوں میں حقیقی اسلامی معاشرے کی ہم تصویر بن جائیں۔ یہ دوسرا کام ہے، اصلاح معاشرے کا کام۔ پھر تیسرا کام کیا ہے؟ ہم ان 130 کروڑ کے اس ملک میں بستے ہیں کہ ہماری تعداد 25 کروڑ کے قریب ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اس ملک میں ایک دوسرے کے درمیان میں دوریاں ہیں۔ ہم ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی کی حیثیت سے جی رہے ہیں۔ آئسولیشن، دن بدن ہم گھیٹاوائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم ملے جلے محلوں میں رہتے تھے، کمیونلزم اتنا بڑھتا گیا کہ ہم اس بات میں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں کہ اپنے مسلم محلوں میں اپنے آپ کو جو سیف رکھیں، ورنہ جان و مال کی حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہندو مسلمان میں درار پڑی ہوئی ہے۔ تو مسلمان اس بات کی طے کر لیں کہ ہم برادران وطن کی خدمت کریں گے، محض اللہ کے خاطر بے لوث ہو کر انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ان کے دلوں کو جیتیں گے اور ان کے دلوں پہ دستک دیں گے۔ بے لوث انسانیت کے خادم، یہ تیسری بات ہے، خدمت کرنا ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی بھی اور برادران وطن کی خدمت کرنا ہے۔ چوتھا بات یہ ہے، یہ 3 تو فرنٹل کام ہے، چوتھا کام اپنی ذات سے متعلق ہے۔ ان تینوں کاموں کرنے کے لیے جو صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہم نیک مسلمان ہوں، ہم سچے ہوں، ہم جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوں، ہم رشوت لینے والے نہ ہوں، ہم سودی لین دین میں ملوث نہ ہوں، ایسے بہترین کیریکٹر کے ساتھ اپنی تربیت کریں، مستقل تربیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدے بن جائیں ہم۔ تو ہم جو بات کہیں گے تو ہماری باتوں میں اثر رہے گی۔ تو اپنی تربیت، تزکیے کا ہم سامان کرتے رہیں۔ یہ 3 کام کرتے ہوئے ہم اپنی تربیت و تزکیے پر بھی متوجہ رہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کی بہترین تلاوت کریں، اس کے ساتھ اس کے تراجم کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کریں، عشق کریں، اور آپ کے بتائے راستے پر چلیں۔ اس کو کہتے ہیں تربیت اور تزکیہ۔ یہ 4 کام اس ملک میں ہمیں انجام دینے ہیں۔